السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر ہے 13، سبق نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ اللہ تعالی سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، من وہ ہیں جو یقول کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت یعنی آخرت کے دن پر، حالانکہ ما ہم نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، اور ما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ سو بڑھا دیا ان کو اللہ تعالی نے مرضا بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم بڑا دردناک، بما بسبب اس کے کہ کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولا کرتے۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کی آیات میں کافروں کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے کی آیات میں
اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین منافقوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ منافق لوگ، اور یہ تقریباً 13 آیتیں ہیں۔ ان 13 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر کیا۔ نفاق کے معنی یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے، خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپا لیا جائے، اوپر کچھ اندر کچھ اور، چمڑی کچھ اندر کچھ اور اس نفاق کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عقیدے کے اندر منافقت پایا جانا، اور عقیدے کا نفاق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، بلکہ جہنم کے اندر بھی سب سے نچلا ترین درجہ، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو عقیدہ اعتقاداً نفاق رکھے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا، اور جہنم میں بھی بدترین درجہ، سب سے نچلا درجہ پائے گا۔ دوسرا نفاق ہے وہ عملی نفاق، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے تعلق سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر منافقین کی نشانیاں بھی بیان کر دی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری میں 33 نمبر پر، مسلم میں 59 نمبر پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بلوغ المرام کتاب الجامع ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، منافق کی پہلی نشانی، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی منافق کی یہ صفت ہے کہ منافق وعدہ وفا نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی نشانی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے۔ اور منافق کی دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ منافق وعدہ وفا نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلافی کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور نشانی بھی فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے، جب لڑے تو گالی دے۔ تو عملی نفاق، نبی علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بیان کر دیں، اور اسی طرح منافق کے تعلق سے کہا گیا منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے خلاف ہو، یعنی زبان سے کچھ اور کہتا ہے، عمل پریکٹیکل میں کچھ اور کر کے دکھاتا ہے، اور اسی طرح باطن ظاہر کے خلاف ہو، دل کے اندر کچھ اور موجود ہوگا، سامنے صورتحال کچھ اور ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں منافقوں کے تعلق سے فرمایا کہ منافقوں کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ نفاق اور منافقت کا آغاز کب سے ہوا؟ منافقین کی صفات کا، منافقین کی عادات بد کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے، کیونکہ مکہ میں نفاق منافقت نہیں تھی، اور بلکہ مکہ میں تو صورتحال اس کے برعکس تھی۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو مجبوراً کفر کا اظہار کرنا پڑتا، ورنہ وہ مومن ہوتے تھے، در حقیقت وہ مومن تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی یثرب کی طرف، اور یثرب مدینہ طیبہ ہوا، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو یثرب میں اوس اور خزرج کے انصار کے لوگ موجود تھے۔
تو مدینے میں اوس اور خزرج کے انصار تھے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے۔ یہاں یثرب میں اہل کتاب میں سے یہودی بھی موجود تھے، اور یہودیوں کے بھی یہاں مختلف قبیلے موجود تھے، جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مدینہ آئے تو یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے وہ چند لوگ تھے جن کا ظاہر اور باطن یکساں تھا، ایک جیسا تھا۔ ان سچے مومنوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ابھی تک منافقت کا مرض پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور جب غزوہ بدر پیش آیا، اللہ رب العالمین نے 313 کے لشکر کو بمقابلہ 1000 لشکر کے فتح نصیب فرمائی، اور یوں اسلام اور مسلمانوں کو کائنات کے پروردگار نے عزت اور شرف سے نوازا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے جن کا باطن کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا، جن کی زبانوں پہ کچھ اور تھا، جن کے دلوں کے اندر کچھ اور تھا۔ یعنی ایسے لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام لانے کا دعوے دار ہوئے جو اندر کھاتے کھوٹے تھے، اور کئی وجوہات تھیں ان کے اسلام قبول کرنے کی۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو اسلام کی تلوار سے بچا لیں، اور یا یہ کہ مسلمانوں کو چونکہ میدانوں میں فتح و نصرت مل رہی ہے تو مال غنیمت میں سے اور دنیاوی نفع میں سے، دنیاوی مال میں سے کچھ یہ لوگ کما لیں۔ فطری طور پر بزدل، ڈرپوک، لالچی، نکمے قسم کے یہ لوگ، انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، اور جبکہ اندر کھاتے معاملہ کچھ اور تھا۔ اور ان منافقوں میں سب سے سپریم منافق، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ شخص تھا، اور یہ شخص یثرب کا سردار تھا، اور اس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ اور اسی طرح یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سردار تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ہی یثرب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اسے اپنے بادشاہ بنانے کا بھی متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب مدینے میں اسلام کی آمد ہوئی اور جن کی قسمت میں اسلام قبول کرنا تھا انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور یہ لوگ مشرف اسلام ہوئے، اور یوں مسلمان ہونے والے لوگ عبداللہ بن ابی ابن سلول سے بیزار اور بے نیاز ہو گئے۔ اس وجہ سے بھی اس شخص عبداللہ بن ابی ابن سلول کے دل میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرپور کینہ بغض موجود تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ چاہتا تھا، اور اس کی یہ چاہت پوری ہونے لگی تھی کہ وہ متفقہ طور پر یثرب کے لوگوں کا سردار بننے لگا تھا، اور اسلام کی آمد کی وجہ سے اس کی سرداری، اس کی چوہدراہٹ وہ گھاٹے میں پڑی، اور یوں اسلام کا یہ دشمن ہوا، اور اپنی ظاہری چمڑی تبدیل کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے جھوٹے طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور اس منافق کے ساتھ اس کی جماعت میں سے یا اس کے جتھے میں سے اور بھی کافی کچھ لوگ موجود تھے، جبکہ مہاجرین میں سے، مکہ میں آنے والوں میں سے کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس آیت کی تفسیر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کے بارے میں یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ یہ آیت اوس، خزرج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، جبکہ حقیقتاً
وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی ان گھٹیا حرکتوں سے کائنات کے پروردگار کو دھوکہ دے لیں گے یا یہ کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا در حقیقت یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان احمقوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ زبانی طور پر انہوں نے آ کر اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کیے اور اللہ رب العالمین نے ان کے دعووں کے برعکس یہ فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسولہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ نفاق سے، منافقت سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہاں، منافق جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ان کی زبان پر تو شہادت کے کلمات ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ آپ کی نبوت اور رسالت کے تعلق سے خالی ہے۔ اور اسی طرح ظاہری طور پر کلمہ پڑھنا اور دلوں میں کچھ اور رکھنا، کیا وجہ تھی کہ ہم جب ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیں گے ہمارے خون بچ جائیں گے، ہماری جانیں بچ جائیں گی، ہمارے مال و اسباب بچ جائیں گے۔ اگر کلمہ نہ پڑھا گردن کٹ جائے گی اسلام کی تلوار آگے، یا یہ کہ ہمیں جزیہ دینا پڑے گا اور مال و اسباب سے جو ہے وہ ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو مال غنیمت میں سے اور دیگر اموال میں سے مال بھی ملتا رہے گا۔ یوں ان احمقوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا ہر طرف فائدہ ہی فائدہ، یعنی ہماری پانچوں گھی میں ہوں گی، پانچوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی، ہم فائدے ہی فائدے میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ایک ہے کھلم کھلا اسلام کا انکار کرنا، کفر کرنا، ایک ہے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھنا لیکن دل کے اندر کفر کرنا۔ یہ ظاہراً کافر ہونے سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت ہے، اس لیے منافق وہ کافر سے بھی زیادہ ذلیل اور گیا گزرا اور بدبخت اور زیادہ عذاب کے لائق ہوتا ہے۔ یہاں مرضا سے مراد نفاق کی، منافقت کی بیماری ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے اور منافقت کی بیماری ہے۔ اسی طرح رئیس المنافقین کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں عبداللہ بن ابی بن سلول کی گردن کاٹ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہو، چھوڑ دو، لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4905، صحیح مسلم حدیث نمبر 2584، جامع ترمذی حدیث نمبر 3315۔ پیارے بھائی، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول کھلم کھلا منافق تھا اور ہر موقع پر اس کی منافقت ایک عام مسلمان پر بھی آشکار ہوئی۔ غزوہ احد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کے ابو سفیان کے لشکر 3000 کے لشکر کے مقابلے میں اپنے 1000 بندے لے کر مدینے سے چلتے ہیں، اور جب کافروں کے سامنے پہنچے عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے 300 بندے لے کر جہاد میں آگے بڑھنے سے رک گیا اور واپس مدینے کو پلٹ گئے، یہ لوگ مختلف بہانے بناتے ہوئے۔ اور ان کا نفاق اور ان کی منافقت عام شخص پر بھی واضح تھی، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں
اسے چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں یا جو دولت ابلیسیہ، داعش جیسی خبیث تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کی جانوں کے در پہ ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں پر سوسائڈ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والوں پر بم دھماکے اور بارود پھاڑنے والے، جس پیغمبر کا کلمہ ان لوگوں نے پڑھا ہے اور جس پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا یہ لوگ ٹی ٹی پی ہوں یا دولت ابلیسیہ، داعش ہو، ان کے یہ دعوے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم مسلمان ہیں، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول جیسے منافق کی گردن کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا وہ پیغمبر یا اسلام یہ اجازت دے گا کہ ہم معصوم بے گناہ لوگوں کی جانوں کے در پہ ہوں یا ان فورسز کی جانوں کے در پہ ہوں جو اسلام اور مسلمانوں کی محافظ ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں؟ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس سے ہمیں یہ درس ملا، اگر کوئی بے وقوف اور احمق دو نمبری کرتے ہوئے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، کائنات کا پروردگار ہے۔ ایسا بندہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔